بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، آج آپ کو بتانے والا ہوں دعائیں کون سے وقتوں میں قبول ہوتی ہیں۔ 24 گھنٹے میں کچھ وقت ایسے آتے ہیں، کچھ گھڑیاں، کچھ لمحات ایسے آتے ہیں کہ ان وقتوں میں دعائیں 100% قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان وقتوں میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو دیکھیے 24 گھنٹے میں وہ کون سے وقت ہیں اور کتنے وقت ہیں، یہ چیزیں میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، ہماری ویڈیو کو بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے سنیں اور دیکھیں اور سمجھیں۔ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کون سے وقت ہیں جس میں دعائیں بندوں کی قبول ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ 10 وقت ہیں۔ 24 گھنٹے میں 10 اوقات، 10 وقت ایسے آتے ہیں کہ جن وقتوں میں اللہ کا بندہ ہو یا بندی ہو، ہے نا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، دیکھیے ایمان والوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور مسرت اور شادمانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا نعرہ لگایا، اللہ کی بلندیوں کے نعرے لگائے۔ اللہ کی بلندیوں میں جس کی زبان رطب اللسان ہو گئی، ملوث ہو گئی، جو لوگ اللہ اللہ میں لگ گئے، اللہ کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تو یہ خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لے رہا ہے۔ یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس بندے کے نصیب میں یہ آ گیا کہ وہ اللہ کی پاکی بولتا ہے نا، اللہ کی پاکی بولتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے اور نبی کے رسول ہونے کا اعلان کرتا ہے، تو وہ جنتی ہے اور اللہ کے نزدیک وہ عزت دار ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 10 وقت کون سے ہیں کہ جس میں بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 وقتوں کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یعنی 2 وقت بتا رہے ہیں سرکار پہلے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ان 2 وقتوں میں کوئی بھی دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں وہ 2 وقت کون سے ہیں۔ اب یہ نمبر 1 چل رہا ہے، نمبر 1 میں بتا رہے ہیں 2 وقت۔ تو وہ 2 وقت کون سے ہیں؟ نمبر 1، اذان کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے، جو زبان سے آپ کی الفاظ نکلیں، دل سے نکلیں، ہے نا، اور دل سے اگر آپ کے الفاظ نکلے، دعائیں آپ نے دل سے مانگی، تو اذان کے وقت جو بھی دعا مانگو گے اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ اور نمبر 2، اسی میں نمبر 1 میں 2 بھی شامل ہے، تیز دھوپ اور ہلکی بارش میں۔ تیز دھوپ ہے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، رم جھم بارش ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی رحمت کے چھینٹے برس رہے ہیں، تو اس وقت میں جو بھی دعا آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا اپنے حبیب کے صدقے میں۔ یہ نمبر مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔
یعنی اذان اور اقامت کے درمیان میں جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہو جائے گی، اللہ کے کرم سے رد نہیں ہوگی، سمجھے؟ رد نہیں ہوگی۔ لوگوں نے عرض کیا کون سی دعائیں مانگیں؟ جب سرکار نے یہ فرمایا نا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی، تو لوگ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس وقت میں کون سی دعائیں مانگیں؟ تو آقا نے فرمایا دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو، دنیا اور آخرت میں عافیت مانگو، خیریت مانگو۔ سرکار نے فرمایا دنیا اور آخرت کی بھلائی، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو۔ نمبر 3، اب ایک اور حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آقا نے فرمایا کہ امام، نمبر 3، اب 3 سا وقت کون سا ہے جو آپ کی دعا قبول ہوگی؟ نمبر 3، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور دعا قبول ہو جائے گی۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، پچھلے گناہ جو گزری ہوئی زندگی ہے، پچھلے گناہ معاف، اور اس کی دعا قبول ہوگی۔ اب یہ آپ کی بات یہاں پر یہ سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کہ فرشتوں کی آمین کے موافق اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جائز دعا جو بھی مانگی ہے، ایمان کی سلامتی کی دعا مانگی ہے نا، یا آپ نے ماں باپ کی لمبی عمر کی دعا مانگی، یا آپ نے اسلام کی ترقی کی دعا مانگی ہے نا، یا آپ نے یہ دعا مانگی کہ میں زیادہ سے زیادہ اسلام کا کام کروں، اور یا پھر یہ دعا مانگی آپ نے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، میری جان مال کی عزت کے آبرو کی حفاظت فرما، جو بھی آپ نے جائز اور حلال اور صحیح دعا مانگی وہ ضرور قبول ہوگی، سمجھے؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ نمبر 4، حالت سجدہ میں۔ اب مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی نے فرمایا انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نمبر 5، ترمذی شریف کی حدیث اور سن لیجئے، حدیث پاک میں ہے کہ فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعائیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار سے پوچھا گیا کہ کون سے وقت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو فرمایا میرے آقا نے کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نماز کے بعد۔ آقا نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے وقت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ تو آقا نے فرمایا فرض نماز کے بعد اور رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 6، آقا، اب دیکھیے نمبر 6، تلاوت قرآن کے بعد، یعنی آپ نے تلاوت کے قرآن شریف پڑھا، اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے مانگیں گے تب قبول ہوگی۔ نمبر 7، جمعے کے دن ایک خاص گھڑی آتی ہے، نمبر 7، جمعے کے دن بھی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ جمعے کے دن ایک خاص وقت، ایک خاص گھڑی، ایک خاص لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے، سمجھے؟ نمبر 8، ہر رات ایک مخصوص گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہاں پر میں مسلم شریف کی حدیث آپ کو سناتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا نے فرمایا ہر رات میں کوئی گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر رات میں کوئی نہ کوئی گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، آب زمزم پیتے ہوئے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا زمزم کا پانی، آب زمزم جس نیت سے بھی پیا جائے گا وہ نیت آپ کی قبول ہو جائے گی، لیکن نیت جائز ہونا چاہیے۔ نمبر 10، مرغ کی بانگ سنتے وقت، مرغا اذان دے رہا ہے فجر کے ٹائم،
آپ کی آنکھ کھلی، مرغا اذان دے رہا تھا، آپ کی آنکھ کھل گئی، تو اس وقت میں جو بھی دعا مانگیں گے آپ دل سے، وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک حدیث سناتا ہوں، سرکار نے فرمایا جب مرغ کی اذان سنو تو اس وقت اللہ سے اس کی رحمت اور فضل کی دعا مانگو۔ جب مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کی رحمت اور اس کے فضل کی دعا مانگو، کیونکہ اس مرغ نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 10 وقت میں نے آپ کو 10 اوقات میں نے آپ کو گنائے ہیں، ان وقتوں میں دعائیں مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور بھی ضرور قبول ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔